اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باسط دواخانہ قائم پور۔ میں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد الطاف۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بیدام کے حوالے سے کہ بیدام کے فوائد کیا ہیں، کن مسائل میں یا کن امراض میں اس کا استعمال انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیدام ایک غذائیت سے بھرپور میوہ ہے جو غذائی اجزاء اور فائدہ مند مرکبات سے بھرپور ہے۔ بیدام کی دو اقسام ہوتی ہیں، میٹھا بیدام اور کڑوا بیدام۔ بیدام رنگت کے لحاظ سے باہر سے سفید سرخی مائل، مغز اس کا سفید، ذائقہ شیریں خوش مزہ ہوتا ہے۔ مزاج جو میٹھا بیدام ہے اس کا مزاج ہوتا ہے گرم تر، اور جو کڑوا بیدام ہے اس کا مزاج ہوتا ہے گرم خشک۔ یعنی کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ناظرین اس چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کے مزاج کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ کس مزاج میں یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کس مزاج میں اس کا بہت کم فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مکمل تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ بیدام میں صحت مند چکنائی، پروٹین، فائبر اور وٹامن ای، کیلشیم، مگنیشیم سمیت متعدد وٹامنس اور معدنیات کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ بیدام بدن کو فربہ کرتا ہے، مقوی دماغ بھی ہے اور منی کو بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ بیدام جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بیدام بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ 9 تا 11 بیدام ضرور استعمال کریں۔ اس سے ان کی دماغ کی جو کارکردگی ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی، اور ان کو حفظ کرنے میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ سہارا دیتا ہے۔ اسی طرح جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بیدام کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ آپ بیدام کو رات کو بھگو کے رکھیں اور صبح اٹھ کر اس کو آپ چھیل کر بیدام کو آپ صبح نہار میں اس کو استعمال کریں، اور یہ بہت ہی دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیدام کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور دل کی بیماری کو خطرے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بیدام میں ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ دماغی افعال کو سہارا دیتے ہیں، جو میں آپ کو پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ دماغ کے لیے بیدام کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کو آپ دماغی کمزوری کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بیدام میں پروٹین اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ بھرپور ہونے کے جذبات کو فروغ دینے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ وزن کو یہ نہ تو بڑھاتی ہے اور نہ ہی کم کرتی ہے، وزن کو اس کی سطح کے اوپر یہ قائم و دائم رکھتی ہے۔ بیدام میں بھی ایسے مرکبات پائے جاتے ہیں جو کہ سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بیدام میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور شوگر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ بیدام ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم یہ ہڈیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہڈیوں کے مضبوط بھی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر بیدام ایک صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور غذا ہے جس کا مزہ ناشتے کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس میں کیلوریز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے متوازن غذا کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے بھی آپ کو ذکر کیا جا چکا ہے، جو چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، جو پھل ہے، جو آپ کی خوراک ہے، اس کو آپ نے اعتدال میں رکھ کر استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اعتدال سے ہٹ کے آپ نے استعمال کرنا ہے کہ ایک ہی وقت میں اس کو آپ نے اتنا زیادہ استعمال کر لینا ہے کہ وہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دے۔ یہ بیدام بہت فائدہ مند ہے انسان کے لیے۔ یہ انسان کے پورے جسم کو فٹ کرتی ہے، انسان کے وزن کو بھی کنٹرول کرتی ہے، انسان کے دل کو بھی طاقت دیتی ہے، کولیسٹرول کی سطح کو بھی کم کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جسم کو بھی فربہ کرتی ہے، منی کو بھی پیدا کرتی ہے اور دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے،
کیونکہ انسان کا اگر دماغ ٹھیک ہے تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر دماغی افعال اس کے وہ ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے رہا تو وہ